आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। पीएसएल का आज होगा आगाज। इफ्तिताही तकरीब होगी निहायत शानदार। नेशनल स्टेडियम में परफॉर्म करेंगे माया नाज गुलकार। पहले मैच में ग्लैडिएटर्स और यूनाइटेड होंगे बरसरे पैकार। मेगा इवेंट की ट्रॉफी की हो गई रुनुमाई। अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान ने तकरीब की शान बढ़ाई। चेयरमैन पीसीबी, फ्रेंचाइजेस के मालिकान और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। पीएसएल 5 का इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियन ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीम्स को कई बड़े क्रिकेटर्स की खिदमत हासिल। कोयटा की टीम में सरफराज अहमद, शेन वॉटसन, जेसन रॉय, बेन कटिंग, टाइमल मिल्स, नसीम शाह शामिल। इस्लामाबाद की तरफ से डी लॉस्टन, कॉलन इंग्राम, शादाब खान, डेविड मेलान, लियो क्रॉन्ची, फहीम अशरफ मचाएंगे हलचल। पीएसएल मैचेस के लिए सिक्योरिटी सख्त। कराची में ट्रैफिक प्लान भी जारी। नेशनल स्टेडियम आने के लिए यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिन्हास रोड खुले रहेंगे। हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, एक्सपो सेंटर, गरीब नवाज ग्राउंड, डालमिया, राना लियाकत कॉलेज पर पार्किंग पॉइंट्स कायम, जहां से शटल सर्विस के जरिए शायकीन को स्टेडियम लाया जाएगा। पार्किंग के लिए असल शनाख्ती कार्ड और टिकट दिखाना होगा। कम से कम 1000-2000 लोग आए हैं कराची, खास तौर पे HBL PSL की ओपनिंग देखने के लिए। ऐसे पे ज़्यादा आए होंगे। इससे कराची की इकोनॉमी का फ़ायदा होता है और इंशाल्लाह ये सिमिलरली दूसरे शहरों में भी होगा। और ख़ास तौर जैसे हम अपने इसको डेवलप करते हैं कि सारे शहरों में खेला जाए। आइंदा साल पेशावर में भी मैच करवाएंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं कोशिश करेंगे आइंदा पीएसएल मैचेस तमाम शहरों में हो। आईसीसी इवेंट्स भी पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। बेहतरीन इंतजामात पर कराची इंतजामिया के मशकूर हैं। सरफराज अहमद बोले पीएसएल में परफॉर्म करके कौमी टीम में वापस आएंगे। शादाब खान ने कहा उन पर यूनाइटेड टीम की कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं। यूनाइटेड मेरी फेवरेट है और शादाब मेरा फेवरेट प्लेयर है और हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये वापस क्रिकेट आई है पीएसएल की शक्ल में। रॉकी मेरा फेवरेट प्लेयर है और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोकल ग्राउंड्स में, लोकल जो हमारा स्टेडियम है पिंडी स्टेडियम में ये मैच होगा। पीएसएल 4 भी कोयटा ने जीता था, इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कोयटा जीतेगा। शायकीन खिलाड़ियों को इन एक्शन देखने को बेकरार। अपनी अपनी पसंदीदा टीमों की भरपूर सपोर्ट करेंगे परस्तार। सोशल मीडिया पर भी पीएसएल का टॉप ट्रेंड्स में शुमार। इफ्तिताही मैच के दौरान बारिश नहीं होगी, मौसम रहेगा खुशगवार। उरूज फातिमा ने ग्लैडिएटर्स के लिए नया गीत कर लिया तैयार। इफ्तिताही तकरीब में गाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची में पेट्रोल की किल्लत की अफवाहें दम तोड़ गईं। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी, रश भी न होने के बराबर। कराची के शहरी रात गए पेट्रोल किल्लत की अफवाह पर उमड़ आए। पेट्रोल पंप्स पर रश लगा रहा, गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रही। मुमकिन गड़बड़ के पेश नजर मुतादिद पेट्रोल पंप्स को आर्जी तौर पर बंद भी किया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 30 मई तक प्याज की बरामद पर पाबंदी आयद। 82.5 लाख टन गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी। रवां साल 1365 रुपए मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। इजलास में तरेमू हेडवर्क्स पर RNLG की दस्तयाबी की मंजूरी दी गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और दीगर मंसूबों के लिए रकूम जारी करने की भी मंजूरी। पीएसएल के हवाले से आपको आगाह किया, आगे बढ़े आपको बताएंगे। कराची में पेट्रोल की किल्लत की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि पेट्रोल पंप्स पर रश भी न होने के बराबर है। कराची के शहरी रात गए पेट्रोल किल्लत की अफवाह पर उमड़ आए और पंप्स पर रश लगा, जबकि गाड़ियों की लंबी कतारें भी लगी रही। मुमकिन गड़बड़ के पेश नज़र मुतादिद पेट्रोल पंप्स को आर्जी तौर पर बंद भी किया गया है, जो अब दोबारा खोल लिए गए हैं। कराची में पेट्रोल की किल्लत की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर तेल की फरोख्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि पेट्रोल पंप्स पर रश भी ना होने के बराबर है।
کراچی کے شہری رات گئے پیٹرول قلت کی افواہ پر امڈ آئے اور پمپس پر رش لگا رہا، جبکہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں بھی لگی رہیں۔ ممکنہ گڑبڑ کے پیش نظر متعدد پیٹرول پمپس کو عارضی طور پر بند بھی کیا گیا، جو اب دوبارہ کھول لیے گئے۔ سرگودا میں سیوریج مسائل حل کرنے کے لیے نئی پائپ لائن بچھانے کا کام کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ منصوبے کے لیے 1 ماہ قبل سیوریج کے پائپ بھی پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن انتظامی غفلت کے باعث کھدائی کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عاصم خان سے۔ جی عاصم، کام مکمل کیوں نہیں کیا جا سکا؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں عیدگاہ کے پاس، جہاں پہ جو ہے سڑک کنارے جو ہے سیوریج کے مسائل حل کرنے کے لیے مین سیور لائن جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے۔ شہر کے جو مختلف علاقے ہیں، جن میں عیدگاہ روڈ ہو گیا، اولڈ سیور لائن، کباڑی بازار، 25 بلاک، 29 بلاک سمیت جو دیگر علاقے ہیں، وہاں پر جو ہے سڑک کنارے جو ہے وہ تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ سیوریج کے جو ہے وہ پائپ لائن بچھانے کے لیے پائپ جو ہے وہ رکھ دیے گئے ہیں، لیکن تاحال جو ہے وہ کام شروع نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جہاں ایک طرف جو ہے وہ سیوریج کے مسائل جو ہے وہ چونکہ موجود ہیں، وہیں پر جو ہے ان کی دکانوں کے آگے، گھروں کے آگے جو پائپ رہنے کی وجہ سے آمد و رفت میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے کاروبار بھی جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں اور ٹریفک کی آمد و رفت میں بھی جو ہے وہ خلل پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہاں پہ جب ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جن پائپ کے ابھی سے جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو جب یہ پائپ لگ جائیں گے تو اس کے بعد پھر مسائل جو ہیں وہ جوں کے ہی رہیں گے۔ وہاں پہ کام انتظامیہ شروع کرانے میں ناکام ہو رہی ہے، وہیں پہ اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ چیک نہیں کی گئی، جو اس کے کام کا اندازہ جو ہے وہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ اس کا مسئلے کو حل کرنے میں کتنی جو ہے وہ دلچسپی دکھائی دے رہی ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم خان۔ ناظرین، لودھرا میں قیام پاکستان سے قبل بنائے گئے 70 سے زائد ریلوے کوارٹرز انتظامیہ کی غفلت کے باعث کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ملازمین سرکاری کوارٹرز کے بجائے مہنگے داموں گھر کرائے پر لے کر رہنے پر مجبور ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، میاں ظہور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں ظہور، ملازمین کی مشکلات بارے بتائیے گا۔ جی، ایک طرف تو وفاقی وزیر ریلوے کے جو ملازمین ہیں ان کی مراعات اور بہتری کے لیے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو لودھرا میں جتنے جو ریلوے کوارٹر بنائے گئے تھے ریلوے ملازمین کے لیے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ تمام جو رہائشی کوارٹر تھے، 74 کے قریب جو کوارٹر بنائے گئے تھے، وہ اس وقت بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ جب اس سلسلہ میں ہماری ریلوے انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، جتنے بھی یہ کوارٹر تھے ان پر 1 روپیہ نہیں لگایا، جس کی وجہ سے جو بھی ملازمین یہاں رہائش پذیر تھے اب وہ کوارٹر چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ کوارٹروں کی جو حالت زار تھی وہ اتنی خستہ ہو چکی تھی کہ کسی بھی وقت جو ان کی چھتیں تھی، دیواریں تھی، وہ گر سکتی تھی، جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ اس وقت اس لیے جتنے وہ ریلوے کے ملازمین ہیں اب وہ پرائیویٹ رہائشوں پر مہنگے داموں رہائش پذیر ہونے پر مجبور ہیں۔ ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے اور ریلوے حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو ریلوے لودھرا کے کوارٹر ہیں ان کی تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ وہ رہائش کے قابل ہو سکیں۔ جی، انتظامیہ عدم توجہی کی وجہ سے ڈیرہ غازی خان شہر کا واحد فیملی پارک ویرانے کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ جناح پارک میں آنے والے شہری مسائل کے باعث پارک کے ماحول سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانیں گے یعقوب بزدار سے۔ جی یعقوب، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان ڈویژنل ہیڈ کوارٹر شہر ہے صوبہ پنجاب کا ایک بڑا اور ڈسٹرکٹ کا واحد فیملی پارک جناح پارک ہے۔ اس وقت بنیادی سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے۔ شہر بھر سے جب شہری اپنے فیملیز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ جناح پارک آتے ہیں تو انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا اس حوالے سے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے، واش رومز نہیں ہیں اور سر شام اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو لائٹس لگائی گئی تھیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مکمل طور کے اوپر بند پڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر جو فوارے ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں۔ پلے لینڈ ایریا بچوں کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہری انتظامیہ سے خصوصی طور کے اوپر پی ایچ انتظامیہ سے درخواست اور مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناح پارک کے جو یہاں پر مسائل ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، شہریوں کو یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں تاکہ شہری بہتر ماحول میں یہاں پر آ کر سیر و تفریح کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے یعقوب، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیراعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان ویژن کے تحت چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ بھی متحرک ہو چکی ہے۔ شجر کاری مہم کے تحت ضلع بھر میں 6 لاکھ سے زائد پودے لگانے پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد علی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیراعظم عمران خان کا جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا جو نعرہ ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے چنیوٹ کی ضلعی انتظامیہ بھی مکمل طور پر متحرک ہو گئی ہے اور اس سلسلہ میں آج شجر کاری مہم کا بھی افتتاح کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپوزل جو ورک ہے ان کی بھی صفائی ستھرائی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ میرے ہمراہ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جان لیتے ہیں۔ 10 بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان اینڈ پنجاب گورنمنٹ کے ٹاپ پرائرٹیز میں سے ہے۔ اس سلسلے میں کام پہلے سے چل رہا تھا، جتنی بھی ہماری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا
سسٹم ہے اور سیوریج کا سسٹم ہے بیوٹیفیکیشن کا، اس کو امپروو کرنے کے لیے اسپرنگ سیزن کا ویٹ تھا تاکہ ہمارے پاس پلانٹیشن کا آغاز ہم کر سکیں. پورے ضلع کے اندر ہم 6.5 لاکھ نرسری کے تمام پودے لگائیں گے اس سیزن میں. جی بالکل، آپ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی بات سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو وزیر اعظم کا جو نعرہ ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا، اس کے تحت ضلع بھر میں 6.5 لاکھ سے زیادہ جو پودے لگائے جائیں گے. جی مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز.